مرحوم ان کی درازی عمر کے لیے بلند تر صلوات۔ حبیب خدا ختم الانبیاء سید المرسلین بلند تر صلوات۔ حول ولا قوة إلا بالله العلي. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسينا إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات یہ حدیث مبارک جس کی تلاوت کی جا رہی ہے حضرت ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں. ان الحسین الہدی وسفینۃ النجاۃ چراغ ہیں اور نجات کی. آپ نے اس بندے گفتگو سنی اور چونکہ کتابی عربی نہیں ہے تو ہم سے اچھا ہم تو صرف اتنا سمجھے ہیں. آپ سے یہ درخواست کر رہے تھے کہ اخلاق چاہیے. پیغمبر نے فرمایا متمم مکارم الاخلاق. یہ حدیث بھی پڑھی کہ میں بھیجا گیا ہوں اخلاق تکمیل تک پہنچانے کے لیے. یہ حدیث جو میں روز پڑھ رہا ہوں اللہ اس سے محبت کرتا ہے جس سے جو حسین سے. تو کیا محبت دعوے کا نام ہے؟ مطلب یہ کہ سیدھے سیدھے ہم نے آگے کہہ دیا کہ انا محب الحسین اکفی ہو گیا. یہ جب تک وہ قبول نہیں کریں گے. محبت دعوے کا نام نہیں ہے, محبت قبولیت کا نام ہے. جب تک وہ قبول نہ کر لیں, اور وہ کب قبول کریں گے جب ان کی مرضی ہم چلیں گے. جہاں ہمارا وجود کوئی وجود نہ ہو, جہاں ہماری سوچ کوئی سوچ نہ ہو, جہاں ہماری فکر کوئی فکر نہ ہو. جو کچھ ہے ان کا فرمان ہے, جو کچھ ہے ان کا حکم ہے. ورنہ تاریخ میں ایک آدمی ایسا گزرا ہے
کہ اس کی ایک تلوار پر پوری کربلا ٹکی ہے. یہ ایک آدمی ایسا ہے تاریخ میں کہ اس کی ایک تلوار پر پوری کربلا رکی ہے. اگر وہ چاہ لیتا تو کربلا کا وجود نہیں ہوتا. یزید تخت پر بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا اور ایک چلانا تھے بس. پہنچے آدمی پہنچے کہاں؟ صفین. مالک اشتر خیمے تک پہنچ گئے تھے ہے نا. بس ایک تلوار کی ضرورت تھی اور جب باپ ہی مار دیا گیا ہوتا اور جو کہتے ہیں روایات میں یہ تھا اور آ کے آدمی نے کہا علی نے واپس بلایا ہے. ہم کرتے مولا قدموں پہ سر رکھ دیتے مولا معاف کر دیجیے ہوتا نہیں ہے. لیکن مالک کیا کیا آپ نے؟ مار دیتے بعد میں جا کے مولا سے معافی مانگ لیتے قصہ ختم ہو جاتا ہے. ہم لوگوں کو آج رونا تو نہ ہوتا ہے امام حسین کی مظلومی تو نہ ہوتی. مالک کا جواب کیا ہے؟ تم سمجھ رہے ہو شیعت جوش کا نام ہے. ہم سمجھ رہے ہیں شیعت اطاعت امام کا نام ہے. اس بات ہوگی پرسوں انشاءاللہ. لہٰذا اپنے پر قابو رکھنا. ایک دو چیزیں میں آپ کو سنا دوں. یہ ایسی جگہ ہے نا, مجھ کو جو پڑھنا بھی آ رہا ہوں, یہ ایک ایسی جگہ ہے نا. اچھا, اور آپ برا بھی مت مانیے گا, کم از کم جو ہے وہ ہم اس لیے بھی پڑھنا چاہتے ہیں نہ خلوص و تقبیح, کہ کم از کم جس بیچارے نے یہ اتنا بڑا حسینیہ ہم کو آپ کو دے دیا کہ آؤ ذکر حسین کرو, کم از کم اس کو یہ تو فیل ہو کہ ہاں بھیا انہیں کے آدمی نے ان کو سمجھایا, تاکہ یہ نہ ہو کہ کل سے بند نہیں کرنے دوں گا, تو وہ کم از کم نہ ہو. اور دوسرے یہ کہ واقعی یہ ہے کالا کپڑا پہننے سے عزادار نہیں ہوتا, سبحان اللہ, امامہ لگانے سے عزادار نہیں ہوتا. اگر واقعی عباس کے ماننے والے ہیں جیسا انسان آپ بتائیں. دیکھیے ایک فطرت میں آپ سے پوچھتا ہوں, چھوٹے بچوں کی فطرت کیا معلوم ہے؟ ان کو اس سے بحث نہیں ہے کہ میرا باپ کون ہے میرا چچا کون ہے, وہ یہ دیکھتے ہیں بچوں کی فطرت. میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں چھوٹے بھائی کے بیٹے اکثر ہوتا ہے وہ ہم سے کہتے ہیں یہ چاہیے, اس لیے کہ پتا کہ اپنا باپ سخت ہے ہو جائے گا, تو بچے باپ چچا نہیں دیکھتے, بچے یہ دیکھتے ہیں کام کس سے ہونا ہے. 1400 برس کے بعد ہم کو ہے کہ حضرت عباس کی شجاعت کیا تھی, تو گھر کے بچوں کو پتا نہیں ہے کہ ہمارے چچا, تو سب کو اس بات کا یقین تھا پورے مجمع میں اگر کوئی پانی لا سکتا ہے تو کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں, عقل سے پوچھئے اس کے پاس جاتے رہے ہوں گے ہم پیاسے ہیں ہم پیاسے ہیں ہم پیاسے ہیں. اور عباس جیسا بچوں سے محبت کرنے والا یہاں تک وصیت کر دی کہ صاحب پانی نہیں ملا تو لاش نہ جائے, یہ معمولی چیز نہیں ہے. وہ انسان صبح سے بچے بلک رہے ہیں چپ چاپ بیٹھے ہیں, سوال ہے کہ نہیں ہے, بچے بلک رہے ہیں صبح سے اور چپ چاپ بیٹھے ہیں. وہ میں کہوں گا مولا آپ جیسا آدمی, بچے چیخ رہے ہیں اور آپ کچھ کر نہیں رہے ہیں. جواب, تم سے کس نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا. اب روایات یہ کہتی ہے کربلا میں حضرت ابوالفضل سلام اللہ علیہ نے کنویں پر کنویں کھودے ہیں تاکہ پانی نکل آئے. سوال, کنواں کھودنے میں زیادہ جو ہے وہ محنت ہے یہ جا کے فرات سے پانی لے آنا؟ مولا آپ کنواں کھودنے کے بجائے چلے جاتے پانی لے کے چلے آتے, جو لاسٹ میں کیا وہ صبح کر لیتے, وہ 9 محرم کو کر لیتے, وہ 8 محرم کو کر لیتے. یہ 3 دن سے آپ چپ چاپ دیکھ رہے ہیں تماشا. اگر عزادار بننا ہے تو عباس سے یہ سیکھ لینی ہوں گے. عباس کا جواب کیا ہے کہ میرے جگر کا حال تو میں جانتا ہوں نا کہ مجھ کو ان بچوں کو دیکھ کے کتنی تکلیف ہے, کہ تو پھر کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ جواب کیا ہوگا, میرے دل کی تکلیف سے مجھ سے مطلب نہیں ہے, میرے امام کی اجازت میرے لیے اہم ہے. میرے دل پر کیا گزر رہی ہے اس سے بحث ہی نہیں ہے. جب تک امام نہیں کہیں گے میں نہیں جا سکتا ہوں.
تو مطلب کیا ہوا؟ اگر ہم واقعی عاشق عباس ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا جوش کچھ نہیں ہے، ہمارا جذبہ کچھ نہیں ہے، ہم کو اس ہے جو ہمارے امام چاہتے ہیں. اور جب تک نہ آپ امامہ لگا کے شیعہ ہو سکتے ہیں، نہ آپ کالا لباس پہن کے شیعہ ہو سکتے ہیں، نام ہے مرضی امام میں اپنے آپ کو ڈال لینے. تو ایک چیز ہے، میں اس کو ارادہ تھا آگے کسی دن کا لگ رہا. اب ایک چیز ہے کہ آدمی جو ہے وہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اگر ہم کچھ کر رہے ہیں تو پبلک میں بات جائے. یہ ایک ایسا شوق ہے جس سے کوئی آدمی بچا نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسی درگاہ ہے کہ جہاں کسی کا حق ضائع نہیں ہوتا. تم کو شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہمارے لیے مخلص ہو جاؤ، ہم تم کو پہنچا دیں گے ہر جگہ. شرط یہ کہ تم مخلص. ایک ایک پائی کا حساب ان کے یہاں ہے، ایک ایک نئے پیسے کا حساب ان کے یہاں ہے. آپ نے کئی کلو کی بریانی پکائی، ان کے یہاں نوٹ ہے. آپ نے کئی روپے کا سیب بانٹا ہے کل، ان کے یہاں سب تحریر ہے. آپ کو شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ تبرک میری طرف سے، یہ سیب میری طرف سے، یہ بریانی میری طرف سے. ایک ذاکر تھے، سنیے. ایک دن خواب میں دیکھا انہوں نے ان کا حساب ہو رہا ہے نا، مجلسوں کا حساب ہو رہا ہے. تب تک ان کی مجلس کا نمبر آ گیا. یہ کسی قصاب کے یہاں پڑھتے، نمبر آیا صاحب بانی قصاب مثلا ذاکر فلاں اتنے کا. انہوں نے دیکھا خواب میں کہ امام حسین نے ٹوک دیا لکھنے والے کو. تبرک اتنے کا نہیں تھا، ہلکا تھا، سستا تھا. ان کی آنکھ کھل گئی، یہ کیا مطلب؟ دوسرے دن جب چائے ان کے پاس آئی تو انہوں نے اس سے پوچھا بانی مجلس سے کہ بھائی کل آیا تھا، وہی کل چائے کے ساتھ یہاں نہیں مل رہا ہے، کل کون؟ میں نے کہا صاحب یہی کہا، میں اپنے لیے نہیں پوچھ رہا ہوں، پبلک میں. ہم مارکیٹ گئے تو اتفاق سے اچھا والا نہیں ہوا، بھائی مجلس تو ہونی ہے، تبرک میں چائے تو بٹنی ہے، تو بس ٹھیک ہے جاؤ. یہ کیوں پوچھ رہے ہیں آپ اچانک؟ کہنے لگا یار اصل میں ہم نے ایک خواب دیکھا تھا، میں یہ جانچنا چاہ رہا تھا کہ میرا خواب صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو جن کے یہاں کن تک کا حساب ہو ان کے یہاں ہم کو شور مچانے کی ضرورت ہے کہ میں نے تبرک بانٹا ہے. بلکہ اگر ہم یہ شور مچاتے ہیں نا کہ ہم نے تبرک بانٹا ہے، اتنا لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا. لیکن اگر ہم ان کے حوالے کر دیں گے، اب سنیے آپ روایت اور داستان صلوات پر محمد. ایک نبی نے خواب دیکھا. یہ دو چیزیں آپ ذہن میں رکھ لیجئے، اور یہ دونوں چیزیں نہایت مضر ہیں کسی بھی انسان کے لیے، خاص کر کے اجتماعی جو ہے وہ کاموں کے لیے، مجالس کے لیے. ایک پیغمبر نے خواب دیکھا، صبح آپ جب سو کے اٹھیے گا تو پہلی چیز جو ملے اس کو کھا جائیے، دوسری چیز جو ملے اس کو چھپا دیجئے، تیسری چیز جو دکھائی دے اس سے فرار کیجئے، چوتھی چیز جو نظر آئے اس کو پناہ دے دیجئے، پانچویں چیز جو دکھے اس کو مایوس مت کیجئے. دو کام کیے، وہ نقل کرتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں. اور صحیح بات یہ ہے کہ بقیہ تینوں ڈھنگ سے یاد بھی نہیں ہے، تو وہ کرنے سے کوئی فائدہ. اور یہی چیزیں ہیں نا. اور ہم اس کو گھڑ لے کے ساتھ بے عزتی ہو جائے گی اگر کہہ دیا نہیں یاد ہے. جی نہیں، عزت اس کے ہاتھ میں ہے. العزت للہ، خدا کے ہاتھ میں، وہ جس کو چاہے گا. آپ کے گڑھنے سے آپ کی عزت نہیں بنے گی. میں جاہل ہوں کہنے سے آپ کی عزت بڑھ جائے گی. صلوات پر محمد. اب یہ بیچارے تو کیا حکم تھا؟ پہلی چیز ملے اس کو، جیسے ہی گھر سے باز آ، بڑا کالا پہاڑ، یا علی مدد.
پہاڑ کھا لے گا کوئی؟ پہاڑ کھا سکتا ہے کوئی؟ نہیں نا. تو اب ہم آپ ہوتے کیا کرتے ہیں؟ بھائی یار یہ خواب خواب ہے، بات ختم. جائے پہاڑ کون کھائے گا؟ ایسے ہی خواب آتا رہتا ہے. لیکن نبی کا خواب عام خواب نہیں ہے. نبی کا خواب حکم خدا ہے نا. اب انہوں نے کہا یار ناممکن چیز کا حکم تو خدا دے نہیں سکتا، چلو دیکھتے ہیں. نہیں کھا پائیں گے، کہہ دیں گے ہم تو گئے تھے، پہاڑ کیسے کھا جاتے ہیں. اب یہ کھانے کی نیت سے بڑھے وہ چھوٹا ہونے لگا. چھوٹا خصال صدوق میں یہ روایت ہے. چھوٹا ہونے لگا، چھوٹا ہونے لگا، چھوٹا ہونے لگا. آگے بڑھے اور چھوٹا ہوا. ہاتھ میں لے لیا لقمہ، منہ میں رکھا. سمجھے؟ اب اجوا کھجور کھائیے. یہ یہاں کی کون سی مٹھائی بڑی بولیے؟ جو بھی کیا مزہ آ گیا. آگے بڑھے، جو چیز ملے. ہاں افلاطون بمبئی کی چلیے، کیا زبردست افلاطون دیسی گھی کا سا مزہ. آگے بڑھے، دوسری کیا چیز تھی؟ حکم جو چیز ملے اس کو چھپا دیجئے گا. اب انہوں نے صاحب دوسرا کیا بھرا ہوا ہیرے جواہرات سونا چاندی، کسی کا بھی دل ڈاماڈول ہو سکتا ہے نا. لیکن چھپا دو، پھر ان گڑھا کھودا اس کو دفن کر دیا. لیکن یہ چیز قیمتی ہے تو کچھ دور چل کے مڑے، دیکھا وہ لگن پھر اوپر آ گئی. اوپر آ گئی. پھر انہوں نے خود ہی جواب دیا کہ اللہ نے ایک بار حکم دیا، کر دیا، بات ختم ہو گئی. تیسرا کام کیا، چوتھا کام کیا. اب پھر رات کو سوئے، پھر خواب دیکھا. دیا آپ نے مطلب سمجھے نا کہ یہ جو سمبلک تھا، علامت تھوڑی تھا، وہ تمثیل پیش کی گئی ہے. اس کا مطلب سمجھاتے ہیں تمثیل کیا ہے. وہ جو پہاڑ دیکھا آپ نے اور پھر دھیرے دھیرے وہ لقمہ بن گیا بڑا ذائقے دار. معلوم وہ پہاڑ کیا تھا؟ کہ وہ پہاڑ ہے تمہارا غصہ. لیکن اگر صبر کر جاؤ اور اس کو ضبط کر لو، پی لو، تو اس کا نتیجہ ویسا ہی ذائقے دار ہے جیسا تم نے کھایا. صبر کر کے تو دیکھے آدمی، برداشت کر کے تو دیکھے آدمی. پورا دین پھیلا ہی ہے صبر کی بنیاد پر. موضوع نہیں پڑ جائے کہ مجلس اسی طرف، ورنہ اس پر بحث کہ پورا دین، ہمارے دین کی کامیابی کا راز ہی رہبران دین کے صبر میں مضمر ہے. دوسری چیز کیا تھی؟ ہیرے جواہرات سونا چھپا دو. معلوم وہ کیا ہے؟ وہ تمثیل تھی تمہارے اعمال کی. تم نے اس کو دفن کیا، وہ پھر ابھر آئی نا. یہی حال تمہارے اعمال کا ہے. تم عمل کر کے چھپانا تمہارا کام ہے، ظاہر کرنا اور اگر آدمی اس طرح سے اپنے عمل کو چھپائے. لیجیے اسی پہ میں مثال دوں، جس کا نام سب لوگ جانتے ہیں. دو کتابیں ایسا نہ ہوگا نہ جانتا ہوگا، خاص کر کے جو شادی شدہ ان کو تو پتہ ہی ہوگا. کیا عوام شادی ملی نہیں ملی؟ ہندوستان پاکستان میں شادیوں میں دینے کا رواج ہے. یہ بتائیے تحفۃ العوام جنہوں نے لکھا ہے وہ اپنے پاس سے گڑھ کے لکھا، اس کتاب سے لیا، اس کتاب سے لیا، اس کتاب سے لیا، اس کتاب سے لیا. یہی نا جن کتابوں سے لیا ان کا کوئی نام نہیں جانتا. تحفۃ العوام ہر گھر میں ملے گا آپ کو، چاہے انڈیا ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے بنگلہ دیش ہو، جہاں بھی اردو سمجھنے والے ہیں. یہ کیوں ہے کہ یہ اس لکھنے والے کا خلوص ہے. نہ جانے کتنی کتابیں چھپی ختم ہو گئی اور وہ آج بھی موجود ہے ہر گھر میں. اخلاص اس کو کہتے ہیں. چلیے یہ بھی تحفۃ العوام بھی، یہ تو
اردو والوں کے لیے ہے نا، ایک کتاب ایسی ہے جس نے بارڈر لینگویج پار کر لیا ہے. آپ لندن کی مسجد میں پہنچ جائیے انگریزی میں مل جائے گی، آپ نجف چلے جائیے عربی میں مل جائے گی، آپ کویت کی مسجد میں آئیے کسی وہاں مل جائے گی، آپ ایران میں جائیے فارسی میں مل جائے گی. کیا نام ہے اس کتاب کا؟ قرآن تو اللہ کی ہے، مفاتیح الجنان. ٹھیک نا؟ کون سا ایسا شیعہ گھر ہے یا مسجد ہے کہ جس میں یہ نہ ہو؟ آپ کو اردو بھی ملے گی، فارسی میں نہیں ملے گی، ہے نا، انگریزی میں بھی، دنیا میں ہے. سوال یہ ہے شیخ عباس قمی رحمت اللہ علیہ نے یہ مفاتیح اپنی جیب سے نہیں کڑی ہے، کچھ اقبال سے لیا، کچھ محجود دعوات سے لیا، کچھ فلاں سے لیا، جن کتابوں سے لیا اس کو کوئی نہیں جانتا. ان کی مفاتیح ہر گھر میں ہے. کیا سبب اخلاص. اللہ ایک قصہ ان کا سناتا ہوں، بلکہ دو. 11:30 بجے بھی شروع کریں گے تو 12:10 تک چلے گا. 40 منٹ صلوات بر محمد. ان کی کتاب ہے شیخ عباس رحمت اللہ علیہ کی، اس کا الآخرہ، مرنے کے بعد کیا ہونا، بہت بڑھیا کتاب ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت. تو ان کے محلے میں جو پیش نماز صاحب تھے وہ نر پر آ کے مناظر الآخرہ سے دیکھ کے لوگوں کو، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ خوب فلو بڑھیا ہوتا ہے، آپ تو ماشاءاللہ پڑھتے رہتے ہیں، اندازہ کہ وہی مجلس ہے، یہاں کیا زبردست ہے، اور آدھے گھنٹے بعد اسی کی ریپیٹ کیجیے، زبان رک لیں. یہ سب اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے اشارے پر ہوتا ہے. تو وہ صاحب اس دن جو ہے وہ پیش نماز صاحب نے محلے کے، بڑا زبردست فلو تھا، بہت بڑھیا پڑھی. تو ہر باپ کو شوق ہوتا ہے کہ ہمارا لڑکا بھی ایسے ہی ہو جائے. تو وہ مسجد سے نماز پڑھ کے ان کے والد گھر پہنچے، اور یہ بھی اپنا حرم سے درس ورس کے بعد گھر پہنچے. جیسے ہی پہنچے تو ان کے ابا کہنے لگے آج تو ہمارے پیش نماز صاحب نے بھائی بڑی زبردست تقریر کی، اے بیٹا تم بھی ایسے ہی پڑھنے لگتے. شیخ فرماتے ہیں کہ میرے یہاں تک آیا کہ بابا جس کتاب سے وہ پڑھتے ہیں میری ہی لکھی ہے، انہیں کی لکھی ہے نا. کہنے لگے یہاں تک آتے آتے میں نے اپنے کنٹرول کیا، جب خدا کے لیے ہے تو باپ سے ہی بتا کے کیا کرو گے. جب اتنا اخلاص ہوتا ہے تو آدمی کے مرنے کے بعد بھی صلوات محمد اس پر تو اعتماد ہو، اس پر تو بھروسہ ہو. اور ایک بات نوٹ کر لیجئے، چاہے جتنے لوگ آپ کے پیچھے پڑے ہوں، لیکن اگر ہم اہل بیت کے مخلص ہیں، ہم اللہ کے تئیں مخلص ہیں، تو جو چاہے الزام لگ جائے، خدا دفن ہونے نہیں دے گا جب تک الزام کو صاف نہیں کرے. اس پر اعتماد کر کے دیکھو، اس پر بھروسہ کر کے دیکھو کہ میری مجلس کا کیا مطلب ہے، میرے تبرک کا کیا مطلب ہے، میں بانی ہوں کیا مطلب ہے. اس کا مطلب آپ کی مجلس میں سب کچھ حسینی نہیں ہے. اور جب بھر گئے تو پھر چیخنے سے کیا فائدہ ہے. اب سنیے میں نے کیا کہا، ان کے لیے خالص کر لو نا. حدیث میں ایک قصہ آتے آتے پھر گھوم گئے تھے، یہ حدیث یاد سن لیجیے، وہاں نہیں سنا آپ نے تو. صلوات بر محمد. ایک ذاکر ہے، عالم، خطیب، باعمل. ہم کسی کا ظاہر دیکھ کے اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے، اندر سے کون کیسا ہے. نام ان کا سید مہدی قوام. کیا نام ہے؟ سید مہدی قوام. بہت زبردست خطیب، سمجھ گئے. وہ ان کے ایک شاگرد، سنیے کسی اور نے نہیں نقل کیا، شاگرد نے نقل کیا کہ ایک دن میں نے بھیا آدھی رات کو دیکھا کہ بدنام علاقہ، بدنام ہوٹل، اب ممبر سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا ہوں، سمجھدار سب ہے. بدنام علاقہ، آپ لکھنؤ کے رہنے والے ہیں نا،
چاول والی گلی میں اگر کوئی دکھ جائے تو کیا سوچیے گا؟ ہاں یہ اس کا صلوات پر بدنام علاقہ، بدنام ہوٹل، آگے آگے مولانا صاحب، پیچھے پیچھے عورت. دماغ کہاں گیا بتائیے؟ ہو گئی نا. اب ان کے جو شاگرد، اچھا یہ مہدی قیوم صاحب جانتے ہیں کہ عموماً درس اخلاق دیتے تھے. مزے کی بات یہ کیا ہے؟ درس اخلاق. اخلاق کو ان کا اپنا شاگرد آدھی رات کو گندے علاقے، گندے ہوٹل کے پاس عورت دیتا ہے. وہ خود بیان کرتے ہیں. میں نے کہا ارے باپ رے باپ، یہ کھال سڑتی ہے تو اس میں ہے، ہمیں جب نمک ہی سڑنے لگے تو کیا کریں گے؟ بتاؤ. در سے ڈرتے ہیں. اور ان کا یہ آپ بتائیے کوئی بھی اس کی بیچارے کیا غلطی؟ اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے نا کچھ بچہ. کہنے لگے صاحب میں ایسا بدزن ہوا اپنے استاد سے، مہدی قیوم صاحب سے، کہ میں نے ان کے درس میں جانا چھوڑ دیا. چھوڑو یار، خالی بکراتی کرتے ہیں عمل کے نام. کہنے لگے کچھ دن رہا، پھر ایک دن میں نے کہا سوچا مگر پڑھتے بڑھیا ہے، بولتے بڑھیا، ان کے عمل سے ہم کو کیا لینا دینا، یعنی شک برقرار ہے بھی کہ گڑبڑ ہے. میں پھر جانے لگا درس میں. جیسے آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں نا، کہنے ویسے یہ کھمبے سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. اور کتنے عظیم انسان تھے جانتے ہیں. کہنے لگے جب میں پہنچا، ایک کھمبے سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، اور اتفاق سے اس دن انہوں نے درس بدزنی شروع کر دیا. بلا وجہ ہے. ہمارے بزرگوں میں ایسے لوگ ہیں جو سمجھ جاتے ہیں، اور میرا موضوع نہیں ہے، اس پر بھی مجلس ہو سکتی ہے. کہنے لگے بھائی کسی بدزنی اچھی چیز نہیں. مثلا آپ کسی کو آدھی رات کو دیکھیے کسی عورت کے ساتھ دیکھیے کوئی بغلا، یعنی پورا اپنا سنا دیا انہوں نے. اور میں سن رہا ہوں. میں نے کہا جی جی سنا ہوا نہیں نا، میں نے آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور کر رہے ہیں یہ ہوتا رہا، درس میں جاتا رہا. ہوتے ہوتے ایک دن ان کا انتقال ہو گیا. ٹھیک. میں نے کیا کہا؟ تم اپنا تعلق اللہ سے ٹھیک رکھو، خدا تمہاری آبرو بغیر بچائے دفن نہیں ہونے دے گا، اس دنیا سے جانے نہیں دے گا جب تک تمہاری عزت نہیں باہر کر دے گا. کرنے کے ساتھ وہ مر گئے. پھر میں نے بھی سوچا یار ان کا عمل ان کے ساتھ، استاد ہے، حق ہے، چلو جنازے میں چلتے ہیں. تو اکثر جنازوں میں شرکت کی ہوگی آپ نے، تو معلومات چلے ہیں ان کے ساتھ، اور وہ 50 قدم جانے کے بعد یہ آگے ساتھ میں ہو جاتا ہے نا، سب بھیڑ بھاڑ میں جائے. تو کہنے لگے صاحب جنازہ آگے آگے ہے، پیچھے پیچھے ہم لوگ ہیں. تب تک ایک اور شاگرد ان کے مولانا صاحب، وہ بھی معمم، وہ میرے بغل میں آ گئے اور سامنے جنازہ دیکھا. کرے یار کیا چیز تھا یہ آدمی، اللہ مغفرت کرے. میں نے اپنے دل میں کہا وہ تو ہم بھی جانتے ہیں، بہرحال اللہ مغفرت کرے. تو اب وہ جو دوسرے شاگرد تھے کہنے لگے کہ یار ابھی تو قبرستان میں ٹائم ہے، پیدل بہت دن کا قصہ سناؤں جو میرے ساتھ کا ہے. میں نے کہا جی سنائیے. اب سنیے. کہنے لگے صاحب فلاں محلے میں کوئی علاقہ بتایا، وہاں جو ہے وہ ایام فاطمیہ، جناب فاطمہ کی شہادت کے زمانے میں عشرہ چل رہا تھا. اور جس دن آخری مجلس تھی، 10ویں مجلس تھی، مجلس کے بعد کمیٹی والوں نے لفافہ دیا لا کے. اچھا لفافہ بھی شخصیت کے اعتبار سے ہوتا ہے نا. ایک عام آدمی پڑھے گا اس کے لیے کچھ ہے، بڑا بھائی کچھ ہے، تو وہ سب لفافہ بھی اچھا خاصا تھا. جیب میں ایک بات بتاؤں، جو واقعی اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کا اوپر سے آپ نہیں سمجھ پائیں گے کتنا اللہ والا ہے. تسبیحات میں کرتے رہیں گے والے ہیں، ان کا تعلق اس سے رہتا ہے. لگے صاحب جو ہے وہ مجلس ہو گئی، اچھا بھائی خدا حافظ خدا حافظ، پاپا رکھ لیا کمیٹی سے. تب تک وہ مجھ سے کہ اتنا بڑا ذاکر کے پاس گاڑی نہیں. ادھر جی حضور تمہارے پاس کار ہے؟ جی حضور ہے. کہیں لو آپ تھوڑا مستی کر کے آتے ہیں. میں نے کہا حضور آپ کی مستی میں بھی کچھ نہ کچھ سواری، گاڑی لے کے آیا میں. جی فرمائیے کدھر چلیں گے؟ کہا ادھر چلو، وہی چاول والی گاڑی.
جی تم سے میں کہہ رہا ہوں چلو ملا کچھ مستی کرتے ہیں. تو چونکہ اندر تھا استاد کا میں نے گیئر میں ڈال دیا. واقعی وہاں پہنچ گئے تو وہاں کچھ لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی کسٹمر کے انتظار میں. یہ مجبوری میری, اس کو معاف کیجیے گا. تب تک جو ہے وہ استاد نے کہا کہ وہ سامنے جو لڑکی دکھ رہی ہے کہاں, اس کو لا لاؤ. اب تو میری حالت خراب, یہ کیا ہو گیا ان کو. میں نے کہا جی ابے کیوں کہہ رہا ہوں سکت. میں صاحب نے کیا پتا نہیں کیا کنٹرول کر لیا. میں گیا, میں نے کہا جناب بول. وہ بھی سمجھی کسٹمر ہے, اس نے آ کے گاڑی کا پیچھا دروازہ کھولا. کہا بیٹا دروازہ نہیں ادھر آؤ. وہ آئی سامنے جو ہے وہ اگلی سیٹ کے پاس. انہوں نے نکالا لفافہ, وہ جو عشرے کا ملا تھا. کہنے لگے بیٹا یہ میری پگڑی دیکھ رہی ہو, کالی ہے. کالی کا مطلب سید ہوں. عشرہ چل رہا تھا جناب فاطمہ کا نام کا. یہ میرا پیسہ نہیں ہے, یہ کمیٹی والوں نے مجھ کو عشرے کے نام پہ دیا. یہ فاطمہ کا پیسہ ہے. بیٹا میں نے اس پر اپنا ٹیلی فون نمبر لکھ دیا ہے, اس کو رکھ لو, تم ضرورت ہوگی مجھ سے بات کر لینا. یہ کام چھوڑ دو. میرے تعلقات ہیں, جان پہچان ہے, میں تلاش کرتا ہوں کوئی ڈھنگ کا لڑکا مل جاتا ہے, میں تمہاری شادی کروا دوں گا. آج فاطمہ کا لفافہ لے لو, فاطمہ کے نام پہ چھوڑ دو. وہ جو پورے عشرے کا لفافہ اس بندے خدا کو ملا تھا, اس نے ایک لڑکی کو پورا تھما دیا اس شرط پر کہ آئندہ گناہ مت کرو. اور آپ سوچیے اللہ کا انتظام. یہ دوسرے والے شاگرد مشکوک تھے نا اپنے استاد کے اوپر, تو وہ دوسرا شاگرد جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا, یہ اس پورے انہی کے پاس آ کے ٹکرایا اور آ کے اس نے قصہ سنایا. مطلب وہی ہے, اپنے کو اللہ کر دو, خدا آبرو بحال کیے. صلوات بر محمد میری گزارش اپنے بچوں سے یہ ہے, میں بزرگوں کے شان میں گستاخی نہیں کر سکتا, لیکن کم از کم جو میرے چھوٹے ہیں ان سے تو میں کہہ سکتا ہوں یار حسین بہت بڑے ہیں, اپنے کو ان کے حوالے کرو. کچھ ہو جائے, کوئی گالی دے دیتا ہے, کوئی گریبان پکڑ لیتا ہے, کوئی ڈنڈا مار دیتا ہے, وہ اتنا کہہ کہ مولا دیکھ رہے ہیں, گردن جھکا کے نکل لو. آج حسین کے نام پہ صبر کرو, جیسے حسین صبر کی بنیاد پر کائنات پہ چھا گئے ہیں, ویسے حسین تم کو بھی مٹنے نہیں دیں گے. صلوات بر محمد اب آئیے آج کی مناسبت سے. آج کل کہاں سے چھوٹی تھی کہ قرآن مجید میں جو واقعات ہیں, جو قصے ہیں, اور وہی قصے قرآن میں قابل ہوئے ہیں جو کسی نہج سے کسی مسئلے کو حل کر رہے ہیں. بڑا مسئلہ ہے, سخت ہے, جو ہماری کتابوں ہوتے ہیں اس پر بحث ہونی ہے. 6 مہینے کا بچہ ہے, اس کے گلے پر لگا تیر, نہیں بات میں سنا. اس کے بعد کیا ہوا, روایت 10 سال, بچہ تیر لگا, بچہ مسکرایا. سوال اس بات کا ہے 6 مہینے کا بچہ اندر اتنا سینس ہے, اس پر بحث ہے. اس لیے کہ یہ بات عقل میں نہیں آتی, یہ بات بھیجے میں نہیں آتی کہ 25 سال کا جوان تیر لگنے کے بعد نہیں مسکرائے گا صاحب. تو اب یہاں 2 سوالات ہوں گے. نمبر 1 کہ کیا اس عمر میں بچے کے اندر شعور ہوتا. اچھا یہ تو چھوڑیے, کرنا چھوڑیے,
کربلا جانے دیجیے، کربلا میں 6 مہینے کے تھے نا، جب مدینے سے چلے کتنے دن کے تھے؟ جب مدینے سے چلے کتنے دن کے تھے؟ اگر 10 رجب ہے تو 18 دن، اگر 24 رجب ہے 4 دن، اور روایت کیا کہتی ہے 28 رجب کو چلے تو کتنے دن کے ہوئے؟ 4 دن کے۔ روایت کیا کہتی ہے؟ گود میں لے لیا۔ اب وہ صاحب جو بھی لینا چاہتا ہے جاتے ہی نہیں، سنا ہے نہیں سنا ہے؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ حسین نے کان میں کچھ کہا، یہی ہے نا، گھومک کے آ گئے، اے بھیا 18 دن مان لیجیے، اب 4 مت مانیے، 18 دن کے بچے میں اتنا شعور ہو سکتا ہے کہ وہ حسین کی بات سمجھ جائے اور گود چھوڑ کے بہن کے ہومک کے آ جائے؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں آدمی دل ملا کے کہتا ہے روایت غلط ہے۔ صلوات پر محمد۔ پیغمبر نے بلا وجہ نہیں کہا تھا انی مستقلین کتاب اللہ وعیتی، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب، دوسرے میری عطرت۔ کہ قرآن چھوڑو گے تو اہل بیت سمجھ، اہل بیت کو چھوڑو گے قرآن سمجھ میں نہیں، قرآن بتائے گا اہل بیت کیا ہے، اہل بیت بتائیں گے قرآن کی عظمت کیا ہے۔ اب یہاں آئیے، یہ کیا مطلب ہے، کیوں قصے بیان ہوئی ہے بلا وجہ؟ جناب یوسف بولیے، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله۔ یہ قصہ کیوں بیان ہوا؟ ایک تو عظمت اہل بیت، زلیخا، یہ ساری پرابلم کس نے کریٹ کی؟ جناب یوسف کے ساتھ زلیخا نے نا۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ 7 دروازوں کے اندر زلیخا نے یوسف کو بند کر دیا ہے نا، فقالت هيت لك، گناہ کا مطالبہ، قال معاذ اللہ، ہے نا، بھاگ گئے۔ یہ واقعہ ہے شروع کا۔ پھر اس نے جیل میں ڈلوا دیا، وہاں 12-13 سال جیل میں رہے، پھر عزیز مصر ہو گئے، پرائم منسٹر بن گئے۔ پھر اللہ نے کہا کہ بھیا ان سے شادی کر لیا، اس کا عشق سچا ہے، چلو ہم جوانی پلٹا دیتے ہیں۔ جوانی شادی ہو گئی، اب نمبر کر لیا، اشارتاً عرض کرتا ہوں، اب وہ زلیخا مسلح پر ہے، یوسف بلاتے ہیں مسلح سے اٹھتی نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ ایک زلیخا وہ ہے کہ جس نے 7 دروازہ بند کر کے یوسف سے گناہ کا مطالبہ، وہی زلیخا اتنی چینج ہوئی کہ شوہر بلا رہا مسلح نہیں چھوڑ رہے۔ خوب اس میں جناب یوسف کہ انہوں نے گناہ نہیں کیا اور اپنے کی بنیاد پر خود زلیخا نے کہا تعریف اس اللہ کی وجہ سے بادشاہوں کو ذلیل کر دیا اطاعت کی بنیاد پر، ہے نا۔ اس زلیخا کو اس زلیخا ذلیل کرنے میں یوسف کو کتنا 20 سال لگے، زلیخا کو اس منزل 12 سال تو وہی ہے، تو 13-15 سال مانیں گے، 12-13 سال لگ گئے زلیخا کو اس گندگی سے نکال کے اس طہارت پر لانے کے لیے۔ اب قرآن کہتا ہے اسی لیے ہم نے قصہ اس میں سنایا ہے کہ جب واقعہ سنو گے زلیخا کا، یوسف کا، تب تم کو اندازہ ہوگا کہ یوسف کو زلیخا کو ٹھیک کرنے میں لگے 13 سال۔ اس کے بعد بغداد میں اپنے امام کی عظمت کا تم کو اندازہ ہوگا کہ ادھر بغداد کے قید خانے میں فاحشہ امام کاظم کے پاس بیچی گئی، ادھر آئی، ادھر سجدے میں۔ صلوات بر محمد و آل محمد، ادھر آئی، ادھر سجدے میں۔ تو قرآن کے قصے نہیں ہیں، قرآن۔ تو اب ہماری بحث یہاں سے ہے، اسی قرآن سے پہلے طے کریں
دیکھیے ایک چیز ہوتا ہے کہ پہلے سوال یہ ہے کہ یہ چیز عقلاً ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے. اگر عقلاً ناممکن ہے تو روایت کو کہہ دیا غلط ہے. لیکن اگر عقلاً اور قرآناً یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ پاسبل ہے پھر روایت ماننے میں کیا حرج ہے. ہم اب اس پر بحث کر رہے ہیں کیا اس ایج کے بچے میں شعور قرآنی طور پر ممکن ہے یا نہیں ہے. اگر ہے اب آئیے جنادی کیوں نہیں ہوئی زور سے کوئی معصوم یہ مجبوری تھی مصلحت فاطمہ کے لیے علی پیدا کر سکتا ہے کیا وہ اللہ مجبور ہے کوئی معصوم پیدا کرنے کے لیے. ایک معصوم پیدا کر دیتا مریم کی شادی ہو جاتی. کہ یہ مجبوری نہیں ہے مصلحت ہے. تو مصلحت کیا مطلب کہ اب ہم نے ان کو دیا بیٹا بغیر باپ کے. اور اتنی اذیت دیکھیے آپ مریم کو معمولی اذیت نہیں ہوئی. جیسے ہی مریم کو یہ اطلاع دی گئی کہ آپ کے یہاں ولادت ہوگی ہمارے یہاں کیسے ہوگی تو وہ اللہ کے لیے سب آسان ہے. اور پھر جو وہ موقع آ گیا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلِ آ گئی باقاعدہ تو اللہ نے ان کو سمجھایا کہ تم ٹینشن مت لو بچہ ہم دے رہے ہیں ہم سالو کریں گے. تم وہاں جاؤ اگر لوگ کچھ کہیں گے تو تم بولنا مت سیدھے سیدھے کہہ دیں انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. ہم نے چپ کر روزہ رکھ رکھا ہم بولیں گے نہیں. بچے کی طرف اشارہ کر دیں. یہ ساری سیٹنگ کے باوجود ایسا نہیں کہ مریم کو تکلیف نہیں ہوئی. مریم نے کہا قرآن میں آیا تھا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی. یہ معمولی الزام تھوڑی ہے بغیر شادی کسی کا بچہ ہو جائے. اتنا سب اللہ نے مریم کے ساتھ کیا. اس سب پرابلم سے بڑھیا تھا ایک معصوم پیدا کر دیتے ہے نا. کہا نا تم نہیں سمجھ رہے ہم نے اب صاحب بچہ پیدا ہو گیا. جیسے ہی بستی پجورو دیکھو ارے 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 قرآن کی آیت پڑھوں یا اخت ہارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغية. اے مقدس بی بی اے ہارون کی بہن یعنی ہارون نہیں تھا یہ سمبولک ورڈ ہے. یا اخت ہارون ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغية. تھا نہ تمہاری ماں کر یہ کیا اشارت الیہ مریم نے اشارہ کر دیا گھر بچے کی طرف. کیف نکلم من کان کیا ترجمہ ہوگا اس وقت یہ بچہ کیا بولے گا نہ یہ نہیں ہے. نکلم من کان فی المہد ہم کیسے بات کریں اس سے جو ابھی کہوا رہے ہیں ہم کیسے بات کریں کہ ان یہودیوں کا سینس بھی معتقد تھا کہ اللہ چاہے تو بچے کو بلوا سکتا ہے. ہم کیسے بات کریں اور جیسے ہی کہا ہم کیسے بات کریں تب تک قدرت خدا سے عیسیٰ بول پڑے کیا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. مریم پاک ہو گئی نا مریم کا کیس صاف ہو گیا نا. پروردگارہ تو صاف تو کر دیا مگر بیچاری کو کتنی منزلوں سے مصیبتوں سے گزرنا پڑا. ایک معصوم پیدا کر دیتا یہ جھنجٹ نہ ہوتی کہ میں نے آج کے لیے تھوڑی یہ کیا ہے. یہ اس لیے ہے کہ کل کو اگر کوئی کعبے سے نکل کے بچہ بولے
آپ کو بڑھیا سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ یہ سب جو ہے فوراً اس میں پک نکال دیں گے. ارے صاحب کیسی بات کرتے ہیں آپ، عیسیٰ نبی تھے، نبی ہیں تو بولیں گے ہی، کتاب ملی ہے سب کچھ. علی کوئی نبی تھوڑی ہے. ٹھیک، تو ہم نان پیغمبر کو بلوا دیتے ہیں. ہو گئے. اب بس میں بھئی اب آ گیا، شعور ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، یہ تو بیچ میں آ گئی تو میں نے اس کو مولا کائنات سے جوڑ دیا. مگر بات یہ ہے کہ اس ایج میں شعور ممکن ہے نہیں ممکن ہے. 18 دن کے علی اصغر تھے یا 4 دن کے علی اصغر تھے یا 5 دن کے تھے، اس ایج میں بچے میں سمجھ قرآن کے مطابق پاسبل ہے یا امپاسبل. اب وہی یوسف ہے. پھر واپس چلیے آپ، 7 دروازے کے اندر بند ہیں. اب ٹینشن میں ہے کہ یار پھنس گئے کیا کریں. 7 آج ہم لوگ ارے کیا بتائیں، ایسا پھنسے تھے کہ مجبوری تھی، ہے نا. آپ کو زیادہ مجبوری تھی حضرت یوسف کو. مجبوری ہوتی ہے، دیکھیے مجبوری ہوتی ہے، لیکن اللہ راستہ نکالتا ہے. کب؟ جب ہم بچنے کا ارادہ کریں. ایسا تھوڑی نہیں آپ کیا بتائیں پھنس گئے، تم بھاگو تو بغیر بھاگے دروازہ کیسے کھولے گا. اب کیا کریں، جبریل آئے تو ارادہ کیا ہے، کیا خدا راستہ نہیں کر سکتے ہیں تو بھاگو کا بند ہے، تم تو بھاگو. بھاگو گے تب دروازہ کھلے گا، دروازہ نہیں کھلے گا. تم ارادہ تو کرو، خدا بچائے گا. اب یہ بھاگے، کیا قدرت کا انتظام. زلیخا کی ساتھ یہ بات نہیں تھی کہ یہ دروازہ کھل بھی سکتا ہے. ہندی میں کہتے ہیں وہ نشچنت ہو گئے جائیں گے بیٹا بھاگ کے، اور یہ بھاگ کھڑے ہوئے. جب تک زلیخا سمجھے دروازہ کھل گیا، یوسف آگے تو ایک ڈسٹینس ہو. دیکھیے آپ قدرت دیکھیے، ڈسٹینس ہوا نہیں ہوا. تیز دوڑنے والی ہو، یوسف سے تیز تو نہیں دوڑ سکتی، وہ ڈسٹینس مینٹین رہا آخری دروازے. قدرت کو دیکھیے آپ کیا ہو رہا، وہ ڈسٹینس مینٹین رہا آخری دروازے تک. جو خدا 6 دروازے کھول سکتا ہے وہ 7واں نہیں کھول سکتا تھا. اب یوسف کیا کر رہے، 7ویں پہنچ کے اب وہ ہلا رہے، کھل ہی نہیں رہا. تب تک وہ پہنچ گئی پیچھے سے. میں جو دیکھتے نہیں دیکھتے ہیں نا، میں کچھ کو بہت شوق نہیں ہے دیکھنے کا، لیکن کبھی کبھی دیکھا ہوگا آپ نے میچ کا کہ وہ گیند وہاں جا کے آدمی لپک کے ترچھا ہوتا ہے. کیوں کہ ایسا نہ ہو کہ جب تک ہم دوڑ کے پہنچنے کی کوشش کریں وہ زمین پر آ جائے تو پہلے ہی سے لپک جاتا ہے. یہی حرکت لگتا ہے زلیخا نے کی. وہ لپک کے اس نے کہا رکے ہیں کہیں نکل نہ جائے، ہاتھ پھاڑ ڈالا. جیسے ہی ہاتھ پہنچا قدرت، دروازہ کھلا، یوسف بڑھے. تب ظاہر سی بات ہے کہ جب دور سے ہے تو یہ دوڑ تو پائی نہیں. ہاتھ کھینچ گیا، کرتا پھٹ گیا. اللہ کو یہی کرنا تھا. جیسے ہی دروازہ کھلا، روایت کہتی فَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. گیٹ ادھر کھلا، ادھر شوہر زلیخا کھڑا، جس کو کہتے ہیں اردو میں رنگے ہاتھ. یہ کیا ہے بھائی، کیا ہو رہا ہے یہاں. اب جناب یوسف نے کیا کہے بیچارے، چپ. سمجھ گیا. تب تک وہ بول پڑی الٹا، ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. یہ قرآن کی آیتیں ہیں. کیا سزا ہے اس آدمی کی جو تیری بیوی کے لیے غلط ارادہ کرے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے یا سخت سزا دی جائے. اب یوسف تو ہکا بکا تو قرآن جو کہتا وہ کہیں پر نہیں صاحب یہ راوت اس کی بدماشی صاحب، ہم نے کچھ نہیں کیا. تو اب وہ پوتیفار نے کہا
تو زلیخا پیسے کی بنا پہ گواہ بھی ملتے ہیں نا. ہاں ہے صاحب ہے. اللہ گواہ. وہ اپنے جو سیکریٹری کو بلا لیا. ہاں بتاؤ بھائی کیا قصہ ہے. اچھا دیکھیے تھوڑا سا سچ ہوتا اس میں تبھی تو اس میں بڑھایا جائے گا. کہنے لگے صاحب وہ میڈم کی جو ایک رشتہ دار آئی ہیں, وہ لڑکا ان کا جو آج صبح سے روئے جا رہا تھا, چپ ہی نہیں ہو رہا تھا. اور میں نے دیکھا کہ صاحب یہ ادھر سے جا رہے تھے, اس کمرے میں گئے, اس لڑکے کے سر پہ ہاتھ پھیرا, وہ چپ ہو گیا. اور اس کے بعد ہم نے میڈم کے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا, نکلتے تو آپ نے دیکھا ہی ہے. تو بھائی نا بات گواہی بھی ہوگی, اب کیا کریں. کہتے ہیں اسی گواہی نے یوسف کے دماغ میں ڈال محمد وآل محمد صلوات. اسی گواہی نے ڈال دیا کہ جو میرے ہاتھ سے چپ ہو سکتا ہے یوسف نے کہا صاحب گواہ ہمارے پاس بھی ہے. کہنے لگا ہمارا گواہ تو ایسا اس کو پتہ ہی نہیں, حق میں دے رہا ہوں کس کے خلاف, وہ عام بات کرے گا اپنا. انہوں نے کہا وہی بچہ بلوائیے جس کے لیے کیا دماغ خراب ہے, یہ چند دن کا بچہ. تو زلیخا کیا پتا یہ بھی آزما لے. سنا ہے ہم نے کہا بول خدا کی قدرت سے. وہ نہ نبی ہے نہ امام ہے نہ معصوم ہے. موت کا بچہ کیا سمجھے. اور اب قرآن کہتا ہے کہ وہ بول پڑا. ان کان قمیصہ, اللہ نے اسی لیے سیٹ کیا تھا نا قمیص کو, ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین. اگر قمیص آگے سے پھٹی ہو تو یہ سچی وہ جھوٹا. جب پہلے ان کی بات کہی, اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہو تو یہ سچے وہ جھوٹی. فلما رأى قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن. اب جو دیکھا تو پیچھے سے پھٹی تھی. عزیز مصر نے کہا یہ تم عورتوں کی مکاری, بڑی مکار ہوتی ہو تم. ہم کو اس سے بحث نہیں ہے, بحث اس بات پر ہے کہ اتنے بڑے پیغمبر کو اتنے بڑے الزام لگانے کی کیا ضرورت تھی. اور پھر ساتھ ایک بچے سے گواہی دلوایا. کیا تم اس کو دیکھ رہے ہو؟ اب یہ انتظام بھی کربلا کے لیے ہے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ 6 مہینے کے بچے میں شعور کہاں سے. جب عام آدمی کا بچہ نبوت کے لیے شعور والا ہو سکتا ہے تو حسین کا بچہ حسین کے لیے وہ صاحب شعور نہیں ہو سکتا. قرآن میں ایک سورہ ہے, سورہ بروج, جس میں قصہ ہے اصحاب اخدود کا. جا کے اس کو پڑھ لیے تفسیر میں. والسماء ذات البروج, اس میں قصہ ہے کس کا؟ اصحاب اخدود کا. اصحاب اخدود کا قصہ کیا ہے؟ اس زمانے میں کوئی پیغمبر آئے, ان پر کچھ لوگ ایمان لے آئے. حاکم وقت وہ ایمان نہیں لایا. جتنے لوگ مومن ہوئے تھے ان کو اکٹھا کیا گیا اور بڑی سی خندق بنائی گئی, آگ. اور سب کو یہ حکم ہوا کہ یا تو واپس اپنے دھرم پر آؤ نہیں تو کود جاؤ آگ میں. تو کتنے پکے تھے وہ کود گئے, جل کے ختم ہو گئے.
کتنوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب واپس ہو گئے. کہتے اس میں ایک عورت تھی, اس کی گود میں ایک بچہ تھا. وہ دین کا سودا کرنا نہیں چاہتی تھی, آگ میں کودنے کی نیت تھی, مگر وہ بچے کی محبت, ماں کی ممتا کہ ہم تو جل جائیں ٹھیک ہے, یہ بچہ کیوں جلے. تو وہ بار بار آگ کے پاس جاتی تھی, پلٹ آتی تھی بچے کی محبت میں. اب مفسرین کہتے ہیں کہ تب تک وہ بچہ گویا ہوا ہے. سورہ ملک 30واں پارہ. ہم ڈرو مت, ان دنوں کا بچہ اصحاب اخدود کا ماں کی گود میں کہاں سے اس کے پاس شعور آیا کہ جو ماں سے کہے ڈرو اکبر ہے. تو قرآن نا جنرلی نہیں ہے, لیکن اگر خدا اپنی یا اپنے انبیاء کو ثابت کرنا چاہے تو وہ بچوں کے اندر, یہ قرآن سے طے ہو گئی نا, قرآن نے کہہ دیا کہ یہ ناممکن, اٹس پاسبل, بٹ اس کی. تو اب آپ کو ہے کہ اصغر مسکرائے نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ صاحب چند دن بہن کی آغوش میں چپکا ہوا تھا, آ نہیں رہا تھا, حسین نے کچھ کان میں کہا وہ ہمک کے آ گیا, ارے صاحب بچہ کیا سمجھے, کہا جب وہاں سمجھ سکتا ہے تو یہاں بھی سمجھ سکتا ہے. تو اب قرآن کی روح سے یہ چیز اسمبھو نہیں ہے, ناممکن نہیں ہے. بچے کے اندر جنرلی نہیں ہوگا, لیکن اگر وہ چاہے لے تو وہ کسی کے اندر بھی شعور پیدا کر سکتا ہے. تو ایک بات صاف ہو گئی نا. اب دوسرا سوال اور مجلس تمام کہ شعور تو ممکن ہے, ہو سکتا ہے, لیکن اس شعور کے بعد جو روایت کہتی ہے کہ تیر لگا تو مسکرائے. چلیے ٹھیک ہے, قرآن کے خلاف نہیں مان لیتے, کیوں مسکرائے؟ بس یہ حل ہو جائے مجلس تمام. کیوں بس بہت اسپیڈ سے اس میں وہ جو آدھا گھنٹہ چلا گیا نا, اس میں ہم نے شارٹ کیا کچھ. چلیے ٹھیک ہے, 15 منٹ ہے, 5 منٹ یا 10 منٹ مسائل. صلوات محمد. اچھا, ابھی میں پڑھ رہا تھا تو کسی کتاب کے حوالے اس میں لکھا ہے کہ تیر لگا فتبسم. مولانا وسیم محمد صاحب قبلہ کے رضی الزامی اس میں بھی ہے تیر لگا فتبسم. تو لکھا ہے لوگوں نے کہ علی اصغر مسکرائے. سوال یہ ہے کہ 25 سال کا جوان تو مسکرا نہیں سکتا, 6 مہینے کا بچہ, کہ یہ ناممکن تو نہیں ہے. اچھا اگر ناممکن نہیں تو وجہ, بلا وجہ تو نہیں مسکرائے. لمجا سن لیجیے اور مجلس تمام. اصغر اور جائے گا کہ مدینے میں کان میں کیا کہا تھا اور کیوں, ایک ہی چیز میں دونوں جواب ہو جائے گا. جب یہ طے ہو جائے گا تو ہمت کے بعد کی گود میں آنا بھی سمجھ. بتائیے کربلا میں پانی بند ہوا ہے نا, پکی بات ہے. کیوں پانی کیوں بند ہوا؟ امام حسین پر دباؤ بنانے کے لیے کہ پانی بند کرو گے تو کیا امام حسین دباؤ میں آ جاتے ہیں؟ خود یزید کے باپ نے کہا تھا کہ حسین سے مت ڈرنا. سنا نہیں سنا؟ اس لیے کہ حسین کے اندر ان کے باپ کا دل ہے. یہ پکی بات ہے. یزید, یزیدیوں, ابن زیاد ہمارے ساتھ سب کو یہ پتا تھا کہ حسین کسی دباؤ میں آنے والے. تب یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ پانی بند کیا گیا حسین پر دباؤ بنانے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ پانی جو بند ہوا وہ حسین پر دباؤ بنانے کے لیے نہیں تھا. پھر جو بند ہوا کہاں دوسری طرف سے یہ آ رہے تھے جب پانی بند ہوگا. اچھا ایک سوال کا جواب اور دے دیجیے. جناب عباس, جناب قاسم, جناب علی اکبر, مسلم بن اوسجا, حبیب بن مظاہر, یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, پیاس برداشت
زیادہ ہے یا 6 مہینے کے بچے میں؟ بولیے. عباس زیادہ دیر برداشت کر سکتے ہیں 6 مہینے، اکبر زیادہ دیر تک برداشت کر سکتے ہیں 6 مہینے بچہ. اکبر مسلم تو کمزور ہے، اس کو سب سے آخر میں، جبکہ عقل سب سے پہلے صبح حسین کو اصغر کو لے کے جانا چاہیے تھا. پانی مل جاتا، الحمدللہ نہیں مل جاتا تو شہید جیسے 6 گھنٹے بعد ہونا ہے، 4 گھنٹے اذیت تو ختم ہو جاتی ہے نا. تو کیا اصغر کو سب سے پہلے جانا چاہیے، لیکن امام حسین لے کے کب گئے؟ وہ بلا وجہ نہیں ہے. پانی کیوں بند کیا گیا؟ اس کے لیے نہیں. جب پانی بند ہو تو قاسم، اکبر اور محمد اور بچے جب پیاس بھڑکے گی تب عورتیں دباؤ بنائیں گی. تب لیلا کہیں گی بس اب ہم سے اپنے بچے کی پیاس دیکھی نہیں جاتی ہے نا. تب ام فروہ کہیں گے اب قاسم کی پیاس دیکھی نہیں جاتی. اچھا چلیے یہ لوگ بہویں ہیں نہ بولے تو زینب کو اکبر سے اور محمد سے زیادہ لگاؤ تھا، تو زینب دباؤ ڈالیں گی بھیا بیعت کر لو اب بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی ہے نا. تو میری عقل میں نہیں کہتا کتاب کی بات ہے اور آپ مان لیں، میری عقل میں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ جو پانی کا حربہ تھا وہ اس لیے یوز کیا گیا کہ اندر سے عورتوں کی طرف سے حسین پر دباؤ بنایا جا سکے. جب رباب دباؤ بنائیں گی، زینب دباؤ بنائیں گی، تب تو حسین مجبور ہو کر کے بیعت کریں گے. ٹھیک، اب ایک ایک کر کے جاتے رہے. اب سمجھیے آپ حسین نے اصغر کو آخر تک کیوں روکا. روایت سنی آپ نے، امام فرماتے ہیں کہ مجھ کو وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ نہ ہو. بڑا لگاؤ تھا نا، تو کہا کہ صاحب جب رباب کا بچہ ملکے گا نا تب بڑھیا دباؤ بنے گا. اب سمجھیے آپ مقصد، اگر صبح صبح اصغر کو لے کے چلے گئے ہوتے اور اصغر شہید ہو جاتے تو ظلم کے دل میں حسرت باقی رہ جاتی. ارے یار جو مین تھا وہ اگر لاسٹ تک رہتا رباب کا حسین شاید بیعت کر لیتے. حسین نے کہا کہ کوئی حسرت باقی نہ رہے، کے اندر سب سے کم برداشت کرنے کی قوت تو سب سے آخر تک رکھوں گا. ہو گیا. اب یہاں تک آئیے. تو اب حسین نے روکا اصغر کو آخر تک، کیوں؟ تاکہ کہیں سے ظلم کے دل میں حسرت باقی. اس بات کو یہ طے ہو چکا کہ شعور ہے، اس بات کو اصغر بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ پانی کا دباؤ بنایا جا رہا ہے میرے باپ پر. اب جب آخر میں سب سے لے کے آئے اور اصغر کے گلے پر تیر لگا تو اصغر مسکرائے نہیں بلکہ مسکراہٹ میں اعلان کر رہے ہیں میرے باپ پہ دباؤ بنانے جا رہے تھے، دیکھو میں بھی چلا. میرے باپ نے بیعت نہیں کی. یہ اصغر مسکرائے نہیں تھے، باپ کی فتح کا یہ کربلا میں اصغر مسکرائے نہیں، باپ کی فتح کا اعلان. عجب نہیں مدینے میں یہی کہا ہو اے بیٹا تم نہ چلو گے، باپ کی فتح کا اعلان کون کرے گا؟ جزاکم ربکم. وہ لوگ جو جھولا لے کے آنے والے ان سے گزارش ہے جب میں کہوں، جب میں نوحات پڑھوں تب کل کی طرح نہ کرے فوراً چلے آئے. سب چلے گئے. اس کو بہت مسائل دیر تک نہیں
سب چلے گئے. مولا کے آپ مچھلی جب تالاب سے نکلتی ہے پانی سے تو اپنا منہ کھول لیتی ہے. دیکھا ہے نا ام کلثوم نے کہا ہے لے کر جاؤ میدان میں, شاید کسی کو ترس آ جائے, شاید کوئی پانی پلا دے. اما ترا کیف یتلذا, کیا نہیں دیکھ رہے ہو بھیا بچہ پیاس کی شدت سے کیسے بار بار منہ کھولتا اور بند کرتا ہے. امام نے لے لیا, امام نے لے لیا, لے کے آئے. ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل, اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے ہو تو اس بچے پہ رحم کر دو. اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے. کوئی جواب نہیں ملا. اس 6 مہینے کے بچے کے ساتھ جو ہوا ہے نا, تاریخ میں کسی کے ساتھ میں سنا رہا ہوں آپ کو. اگر تم سمجھتے ہو اس بچے کے بہانے سے میں پانی پی لوں گا, لو میں لٹائے دیتا ہوں, اپنے ہاتھ سے پلا دو آ کے. کوئی جواب نہیں. حضرت نے بچے کو اٹھا لیا. بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو, اپنی حجت کو تمام کر دو. سوکھی ہوئی زبان پپڑائے ہوئے ہونٹوں پہ پھیلانا شروع کی. آج 1400 برس کے بعد میں پڑھ رہا ہوں, آپ کی آواز بلند ہے. لوگوں نے بچے کو کلام حسین, اور مولا کہاں ہے؟ حسین کی بات کاٹ دے. 3 بھال کا تیر چلے کمان میں جوڑا. اب آواز جا رہی ہے عورتوں میں بھی, جن کی گود میں بچے ہیں ان سے گزارش ہے ذرا گردن جھکا کے اپنی گود میں اپنے بچے کے گلے کی چوڑان دیکھو. جزاکم ربکم. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل. جاب کے لیے پریشان ہو, رشتے کے لیے پریشان ہو, جیسے عباس کا لقب ویسے ہی شہزادے کا بھی لقب بابو مانگو اس شہزادے سے. اے بی بی عمرہ, تمہارے ایک نگاہ کرم اس مجمع. جزاکم ربکم. 3 بھال کا تیر میں جوڑا. اب میں آپ سے یہ گلا 6 مہینے کا بچہ ہاتھ بڑھے اتنا چوڑا, سوراخ ہوگا, چھید ہوگا. روایت نہیں کہ روایت کہتی فَذُبِحَ الْوَرِيدُ إِلَى الْوَرِيدِ. اس کان سے اس کان تک زبان جزاکم
پر پھینک دیا، ایک قطرہ واپس نہیں آیا۔ بعض کہتے ہیں رخسار مبارک پر بن لیا، لے کے آئے در خیمہ پر۔ اللہ اکبر، ہونے والی ہے نا 10 محرم، عاشور کے اعمال کریں گے آپ۔ اکبر کا جنازہ لے آئے حسین، قاسم کی لاش لے آئے حسین، عباس کا علم لے آئے حسین، کوئی تذبذب نہیں، لیکن 6 مہینے کا بچہ، کیا مصیبت ہے، خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، پھر ہمت کر کے بڑھتے ہیں، پھر واپس اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پوچھے، یہ 6 مہینے کے پھول سے بچے، کیا مصیبت ہے اس پر؟ اتنے بڑے بڑے جنازے لے آئے، کوئی تکلف نہیں، ابھی سمجھ میں آ جائے۔ ایک بار جی کڑا کیا، خیمے کے قریب آئے، رباب اپنا بچہ لے جا، کہتے ہیں رباب سے پہلے بہن آ گئی، بابا بھیا کو پانی پلا لائے۔ ارے میرا مولا کیا جواب، کوئی صورت جواب کی نہیں ہے، ہٹا دیا۔ ایسا سکتا ہوا ماحول کتابوں میں میں نے نہیں پڑھا کہ ہریا اور ماتم شروع ہو، ایک فقرہ ہے رباب کا، بچے کو دیکھا جیسے گنگ ہو گیا، بس ایک فقرہ نکلا، بنیا امثلک ینہر، ارے بیٹا تو جیسے بچے کو مار دیتے نہیں کر دیتے، حسین لے کے نکلا۔ بس میں نے کہا نا جو مصیبت اس شہزادے کی کسی کی نہیں، میں 2 منٹ رک کے سن لی، چپ ہو کے سن لی، حسین لے کے آئے، روایتوں میں ہے اپنی شمشیر یا ذوالفقار سے قبر کھودی، بچے کو دفن کر دیا، بات ختم، امام بھی شہید ہو گئے۔ اب میں آپ کو ذرا سا واپس لے چلتا ہوں مدینے 1 سیکنڈ کے لیے، پھر آ جائیے۔ جناب فاطمہ کی وصیت تھی تاریخی مجھے دفن کرنا، رات کو دفن کر دیا گیا، صبح کو جب لوگوں کو پتا چلا کہ تو رات فاطمہ کو دفنا دیا علی نے، تو کچھ لوگ آئے، کہنے کہ علی تم نے اچھا نہیں کیا، اے نبی کی بیٹی تھی، ہم شان سے جنازہ اٹھاتے، جنازہ پڑھتے، ہم دفن کرتے، میری مجبوری تھی، ان کی وصیت تھی، میں نے انہوں کا ٹھیک ہے، آپ کو جو ہم جا رہے ہیں، ہمارے فاطمہ کی قبر کھودیں گے، ہم لاش نکالیں، ہم شان سے جنازہ اٹھائیں گے، ہم نبی کی بیٹی۔ روایت کہتی جیسے ہی لوگوں نے یہ کہا نا، دوست نے آبا ڈالی، ذوالفقار کے فاطمہ کی قبر کے پاس کھڑے ہو گئے، تب تک ایک آدمی دوڑتا، کہنا کیا کر رہے ہو؟ کہا کیا ہوا؟ کہا ہم نے علی اگر مٹی کے گھوڑے پہ سوار ہو، پیلی ابا دوست پہ ہو، منہ سے جھاگ نکل رہا ہو، علی کے سامنے آنا میں، ڈر گئی پبلک، واپس چلے گئے، ٹھیک ہے یا علی آپ نے جو کیا ٹھیک کیا۔ علی کی فاطمہ کی قبر کھودنے نہیں پائی، بس یہی ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، آقا آپ موجود تھے، آپ نے فاطمہ کی قبر کھودنے نہیں کی، لیکن ہائے 6 مہینے کا بچہ، ارے بیٹا چبیت موتے، سر کو جدا کیا۔
ہے